بسم اللہ۔ آج ہم ایک بہت ہی چھوٹی سی پر بہترین دعا کو سیکھیں گے، اور وہ ہے اللہم انی اسألک العافیہ۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں آپ سے سوال کرتی ہوں عافیہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ مجھے دعا سکھائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ عافیہ مانگے، یعنی یہ دعا اللہم انی اسألک العافیہ۔ کچھ وقت گزر گیا تو وہ دوبارہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا بتائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یا عباس یا میرے چچا، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عافیہ مانگے دنیا اور آخرہ کی۔ اللہ اکبر، یہ بہترین دعا ہے۔ اس میں ہم دنیا اور آخرہ کی عافیہ مانگتے ہیں، یعنی خیر اور بھلائیاں، ایمان، اسلام، صحت، مال، ہم اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حفاظت کا سوال کرتے ہیں، اپنے آپ کی اور اپنے اولاد کی، اپنی فیملی کی، اور یہ کہ ہمیں مصائب سے بچا لیں، فتنوں سے بچا لیں، اور سب سے بڑا اللہ کے عذاب سے ہم بچ جائیں، اللہ کے غضب سے، اس کے غصے سے۔ یہ عافیہ لفظ بہت چھوٹا سا ہے لیکن یہ بہت سی چیزوں کا احاطہ کر لیتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس دعا کو یاد کر لیں، بالکل چھوٹی سی ہے، اللہم انی اسألک العافیہ، یا پھر اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، جو ہم نے اس حدیث میں دیکھا۔ کچھ اور بھی حدیث میں آتا ہے، جیسے کہ ہم صبح و شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں، لمبی دعا ہے عافیہ کی۔ اس میں شروع کا جو پہلا جو حصہ ہے اس میں آتا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں آپ سے معافی طلب کرتی ہوں اور عافیہ دنیا اور آخرہ۔ اسی طرح کی ایک اور بھی دعا ہے، وہ بھی مانگ سکتے ہیں، اللہم انی اسألک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ نے کل کا عمل پریکٹس کیا؟ جو ہم ایک عمل سیکھ لیتے ہیں اسے ہم پورے رمضان کرتے رہیں، اس سے رکیں نہ، اور پھر اس میں اور اضافہ کر دیں ایک اور نیکی کے عمل کا۔ تو کیا کل آپ سارا دن مسکراتے رہے؟ یاد رکھیں کہ ہماری مسکراہٹوں کے سب سے زیادہ حقدار ہماری اپنی فیملی والے ہیں، ہمارا اپنا خاندان ہے۔ ہم اپنی مسکراہٹیں دوسرے لوگوں کے لیے رکھتے ہیں، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، ہمسایوں کے لیے، کوئی بھی گزرنے والا شخص ہے اس کے لیے، کسی کو جانتے نہیں یا کسی کو پہلی بار مل رہے ہیں اس کو بھی مسکرا کر دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ اپنے خاندان والوں کے، اپنے اہل کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ وہ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے، تو مسکراتے رہیے اور غصہ نہ کریے۔ تو آج کا عمل ہے کہ ہم نے غصہ نہیں کرنا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کوئی نصیحت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغتب، غصہ نہ کرنا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی نصیحت صرف 2 الفاظ میں کر دی۔ یہ نصیحت ہم سب کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر اس شخص کے لیے جو غصہ بہت جلدی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں نا بہت جلدی غصہ کھا جاتے ہیں۔ چھوٹی سی بات کسی نے کہہ دی اور آگ بگولا ہو گئے۔ اکثر لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں بہت پریشان کر دیتی ہیں، بہت غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ غصہ نہیں کرنا، اگنور کر دینا ہے، صبر کر جائیں، غصے کو پی جائیں اور جانے دیں، معاف کر دیں۔ بعض اوقات بھوک سے لوگ جلدی میں غصے میں آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ روزوں کا مقصد کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، ہمیں اپنے نفس کے اوپر قابو کرنا سکھاتا ہے۔ اس رمضان میں ایک بار بھی غصہ نہیں کرنا، اور اگر غصہ آ جائے تو اس بات کو دہرائیں، ریمائنڈ کریں، اپنے آپ کو یاد کرائیں جو سورہ آل عمران کی آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی محسنین کو پسند کرتے ہیں، وہ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور وہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔